میں نے اس کی پیر محل میں 1 کروڑ مرتبہ بہت بڑا مدرسہ ہے، 1 کروڑ مرتبہ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں درود شریف سرکار کی والدہ ماجدہ کے لیے پڑھا گیا۔ اسی طرح گجرات کے اندر بھی ہوا ہے، علامہ حنیف جلال پوری صاحب نے جو ہے وہ بہت بڑا عرس کیا۔ میرے والد گرامی کے مزار پر جو ہے سید طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر جو بہت بڑا کل جلسہ ہوا ہے۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ میرے والد گرامی کے مزار پر تو یہ درود شریف میں نے خود لکھوایا، لکھو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبا و محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ میں نے کتاب جب لکھی، میں نے پڑھا ان کو، پھر اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ماں ہے، وہ اس کو میں ڈیڈیکیٹ جو ہے وہ میں نے کیا سرکار کی والدہ محترمہ کو۔ اور میں نے الحاوی للفتاوی علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں فاتحہ نماز روک کے پہلے ماں کی بات سنتا، پھر میں آ کے نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس سے لکھا کہ حضور کتنا ادب کرتے ہیں کہ حضور کے لیے ان کی والدہ، اللہ کے بعد ان کی والدہ ان کے لیے درجہ رکھتی۔ تو ایک مولوی نے میرے خلاف کتاب لکھ دی، کفر کا فتویٰ دے دیا، کتاب لکھ دی، ایک بندے کو بھیج دیا مجھے قتل کرنے کے لیے بھی۔ تو بعد میں کیا ہوا، کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ مولوی جا رہا ہے، کالے کتے نے اس پر حملہ کیا اور وہ شخص جوانی کے اندر ہی مر گیا۔ اور جن جن لوگوں نے سرکار کی والدہ محترمہ کا احترام کیا اور دن منایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ زندہ مثال ہے آپ کے سامنے، 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیدار کروایا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور حضور کے والد گرامی کے لیے کتابیں لکھی ہیں کہ وہ مومن تھے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑا عرصہ بیچارے باہر آنا چاہتے تھے، نہیں آوے، 2 سال انہوں نے سرکار کی والدہ محترمہ کا عرس کیا، تیسرے سال وہ باہر تھے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، بلڈنگ سے انہوں نے بنانی تھی مدرسے کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیجئے۔ پچھلے سال انہوں نے، اس سے پہلے سال انہوں نے عرس کیا، اس سال 2 منزلہ بن چکی، معلوم ہی کیسے ہو گیا۔ تو آپ بھی 10 اپریل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے لیے ضروری سال ثواب کیا کریں۔ میں تو ہر سال، یہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، ہزار رحمت تو میرے بھی، ہر سال سرکار کی والدہ کے نام کی ایک قربانی جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ میں کرتا ہوں۔ اگر سرکار کی والدہ مسلمان نہیں ہے نا تو دنیا میں کوئی مائی کا لال مسلمان نہیں ہے۔ مخدومہ کائنات، ماؤں کی جائے پناہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہو وہ ضرور احترام کیجیے، پھر دیکھیے کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے بڑا پیارا ہے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کتب جو ہیں وہ انہوں نے لکھی۔ امام المصنفین علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعصب سے پاک۔ ہوتا کیا ہے کہ تعصب جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے جیلسی کی وجہ سے، لیکن آپ خود شافعی ہیں، لیکن امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی آپ نے کتاب لکھی، ان کی شان میں بھی۔ اسی طرح امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے دوست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالکی فقہ کے جو بانی ہیں، ان کی شان میں بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ تو تعصب سے بالکل جو ہے وہ ٹوٹلی پاک۔ میرے سامنے تقریباً لسٹ جو اندر پڑی، میں جو اسٹڈی کر رہا تھا تقریباً 200 کتب ہیں، لیکن میں کتابوں کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دوں گا تو آپ کے لیے تو خیر اتنا، ہاں کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں ہو تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ جا کے تلاش کر سکتا ہے، اس کو خیر مل بھی جائیں گی۔ تفسیر، تقریر، تدریس، حدیث، قرآن، ایمان، جسم و جان، جن و انسان، کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس کو اس ہستی نے ٹچ نہ کیا ہو۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی طرح واعظین ہیں۔ انیس الجلیس بہترین کتاب ہے۔ تصوف کے اوپر شاذلیہ طریقہ کی بڑی تفسیر کی آپ نے۔ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو آخر اسے جانا بھی ہوتا ہے۔ امام المصنفین فخر المحدثین علامہ جلال الدین السیوطی شافعی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو بیبرس خانقاہ جو ہے، مسجد جو ہے اس کے ساتھ خانقاہ تھی بیبروسیہ، اس کی خانقاہ کا منتظم اعلیٰ بنا دیا گیا، ہیڈ بنا دیا گیا۔ تو وہ خانقاہ آپ سمجھتے ہیں نا، خانقاہ میں زیادہ صوفیہ کرام رہتے ہیں۔ آپ جب گئے تو آپ نے صوفیہ کو دیکھا، صوفی تو آپ بھی تھے، دیکھا اتنا خرچہ، ماہانہ وظیفے اعلیٰ، سب کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو تم لوگ خود کو صوفیہ کہلواتے ہو، خرچے تمہارے عمراج اتنے ہیں۔ دیکھو صوفیہ کے اندر اور تصوف کے اندر ہم نے بھی پڑھا ہے، تصوف کے اندر اس طرح کی عیاشی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کرام تو توکل
اسی چیز میں رہتے ہیں، اور تم لوگوں کے اتنے ماہانہ وظائف اور اتنی تنخواہیں، آپ نے ان کے ماہانہ وظائف کم کر دیے، خرچہ کم کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خانقاہ کے سارے صوفیہ جو اندر رہتے تھے نام و نہاد وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کے والد گرامی کا ایک دوست تھا وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہوا، اور اتنی دشمنی بڑی ہوئی کہ بغاوت تک بات چل پڑی. اور انہوں نے ایک بندے کو پیسے دے کے مقرر کیا کہ امام جلال الدین سیوطی کو قتل کر دیا جائے. آپ پر وہ شخص چاقو لے کے حملہ کرنے لگا کہ پیچھے سے کسی نے دیکھ لیا، شور کیا تو وہ بھاگ گیا. لیکن آپ کے اوپر اتنے جھوٹے مقدمات عدالت کے اندر پیش کیے گئے، اتنی سٹوریز بنائی گئی، آپ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. جب پولیس نے اریسٹ کیا 23 سال تک آپ المنشل میں، جسے آج کل روزۃ المقدس کہتے ہیں، 23 سال تک آپ نے چلا کاٹا. اتنا بڑا چلا ہوگا کسی کا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو صوفی نہیں مانتے. 23 سال تک پھر آپ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا. لوگوں سے ملاقات بہت 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 ہی کم. تحائف لینے چھوڑ دیے. کوئی آتا جی میں تحفہ لے کر فرمان لگے. جن لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ عالم اور عارف اور جاہل صوفیہ میں فرق کیا ہے، ایسی قوم کے تحائف کو کیا لینا. تحائف. لیکن اس 23 سال کے اندر 22 سال کے اندر آپ نے بہت لکھا، خوب لکھا، اور سب سے زیادہ اسی عرصے میں جو ہے وہ لکھا ہے. پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک معمولی سا ورم ہو گیا. تو جمعۃ المبارک کی شب 19 جمادی الاولیٰ 9/11 ہجری آپ نے وصال فرمایا. روزہ دیکھ لیجئے. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں، روزہ ان کا جو ہے وہ بڑا بسیدہ سا ہے، تالا بھی بڑا کم دیر کھلتا ہے. کوئی لوگ جاتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ملیشیا سے پہنچے، بہت کم. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں نے کافی دفعہ ان کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.